ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ زیادہ دور نہیں ایک جادوئی جگہ تھی جسے ہنسی کی سرزمین کہا جاتا تھا۔ یہ ایک روشن اور رنگ برنگی دنیا تھی جہاں سب کچھ خوشی اور ہنسی سے چلتا تھا۔ پھول صرف اس وقت کھلتے تھے جب لوگ ہنستے تھے، دریا خوشی کے ببلز کے ساتھ چمکتے تھے، اور جب کوئی مزاحیہ مذاق سناتا تھا تو آسمان رنگین قوس قزح سے بھر جاتا تھا۔ اس سرزمین کے دل میں گیگل بیریز رہتے تھے جو چھوٹے چھوٹے خوش مزاج مخلوق تھے۔ وہ نرم گول بیریز کی طرح لگتے تھے جن کے ہاتھ پاؤں اور بڑے بڑے مسکراتے چہرے تھے۔ ہر گیگل بیری کے پاس دوسروں کو ہنسانے کا خاص تحفہ تھا، چاہے وہ مزاحیہ چہرے بنانا ہو، مضحکہ خیز رقص کرنا ہو یا مزیدار چالاکیاں دکھانا ہو۔ ان کی ہنسی پوری سرزمین میں خوشی پھیلاتی تھی اور ان کے قہقہے وہ توانائی تھے جو سب کچھ کو چلاتے تھے۔ لیکن ایک دن کچھ عجیب ہونے لگا۔ گیگل بیریز نے محسوس کیا کہ ہنسی کی سرزمین کے لوگ اتنا زیادہ نہیں ہنس رہے۔ پھول مرجھا گئے، دریا کی چمک ختم ہو گئی اور آسمان بھورے رنگ میں بدل گیا۔ گیگل بیریز نے اپنی بہترین لطیفے سنائے لیکن کوئی بھی ہنس نہیں رہا تھا۔ گیگل بیریز کے رہنما جو ایک ببلے بیری تھے جن کا نام ٹپی تھا، نے سب کو اکٹھا کیا تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ کیا غلط ہو رہا ہے۔ ہم نے سب کچھ آزما لیا ہے، ہم نے قلابازیاں لگائیں، اپنے بہترین لطیفے سنائے، یہاں تک کہ پائیز کو بھی جگل کیا، لیکن کچھ بھی لوگوں کو ہنسانے میں کامیاب نہیں ہو رہا۔ ٹپی نے کہا، اس کی عام طور پر چمکتی آنکھوں میں فکر نظر آ رہی تھی۔ سب سے عقل مند گیگل بیری جو ایک پرانی اور مہربان بیری تھی جس کا نام دادی گلی تھا، آگے بڑھی اور بولی، میرے پیارے بچوں، ہنسی دل سے آتی ہے۔ کچھ تو لوگوں کے دلوں پر بوجھ ہے جو انہیں ہنسنے سے روک رہا ہے۔ ہنسی کو واپس لانے کا عزم کرتے ہوئے گیگل بیریز نے یہ معلوم کرنے کے لیے مہم شروع کی کہ مسئلہ کیا ہے۔ وہ اچھلتے گرتے اور رول کرتے ہوئے ہنسی کی سرزمین کے ہر کونے میں جا پہنچے۔ سب سے پہلے وہ ایک چھوٹی لڑکی سے ملے جس کا نام لولو تھا، جو پہلے ہمیشہ ہنستی تھی لیکن اب خاموشی سے دریا کے کنارے بیٹھی غمگین نظر آ رہی تھی۔ تم کیوں نہیں ہنس رہی لولو؟ ٹپی نے پوچھا، ایک چھوٹا سا رقص کرتے ہوئے اسے خوش کرنے کی کوشش کی۔ لولو نے آہ بھری اور کہا، میرا پسندیدہ ٹیڈی بیئر گم ہو گیا ہے اور اب میں بہت اداس ہوں، اس لیے ہنس نہیں سکتی۔ او پھر گیگل بیریز ایک بوڑھے آدمی سے ملے جس کا نام مسٹر گرپس تھا، جو پہلے لطیفے سنانے کا شوقین تھا لیکن ہفتوں سے مسکرایا بھی نہیں تھا۔ اب کیوں نہیں ہنس رہے مسٹر گرپس؟ ٹپی نے پوچھا، کچھ بیریاں ہوا میں جگل کرتے ہوئے، میں بہت تنہا محسوس کر رہا ہوں۔ میرا بہترین دوست دور چلا گیا ہے اور اب مجھے لطیفے سنانے کا کوئی مزہ نہیں آتا، مسٹر گرپس نے اداسی سے کہا۔ دادی گلی آگے آئیں اور مسٹر گرپس کو ایک بڑا سا گلے لگایا۔ جب ہم کسی کو یاد کرتے ہیں تو یہ مشکل ہوتا ہے، لیکن ہنسی پھر بھی ہمیں بہتر محسوس کر سکتی ہے۔ گیگل بیریز نے پورا دن مسٹر گرپس کے ساتھ گزارا، انہیں لطیفے سنائے، کہانیاں شیئر کیں اور ان کا ساتھ دیا۔ دن کے اختتام پر مسٹر گرپس اتنا ہنسے کہ آنسو نکل آئے اور جلد ہی آسمان ایک خوبصورت قوس قزح سے بھر گیا۔ گیگل بیریز نے اپنی مہم جاری رکھی، ہنسی کی سرزمین کے لوگوں کو دوبارہ خوشی کا احساس دلانے کے لیے مہربانی اور پیار کے ساتھ ان کی مدد کی۔ تھوڑا تھوڑا کر کے ہنسی واپس آئی اور زمین دوبارہ رنگوں اور جادو سے چمکنے لگی۔ جب گیگل بیریز اپنے گاؤں واپس آئے تو ٹپی نے فخر سے سب کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، ہم نے ایک اہم سبق سیکھا، ہنسی صرف لطیفوں اور مضحکہ خیز چہروں سے نہیں آتی، یہ اس وقت آتی ہے جب ہم لوگوں کو خوش اور پیار بھرا محسوس کراتے ہیں۔ دادی گلی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، کبھی کبھی تھوڑی سی مہربانی ہی سب سے بہترین مذاق ہوتا ہے۔ اور اس دن کے بعد گیگل بیریز نے ہنسی کی سرزمین میں نہ صرف اپنی مزاحیہ حرکتوں سے خوشیاں بکھیری بلکہ اپنے بڑے دلوں اور مہربان طبیعت سے بھی، اور جب بھی کوئی اداس اور تنہا محسوس کرتا، گیگل بیریز ہمیشہ وہاں ہوتے تاکہ ہنسی واپس لائی جا سکے۔ If you like the story, then like, share and subscribe.